السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، قلب جس کا ترجمہ ہم دل کرتے ہیں، قرآن مجید میں اس کا ذکر بار بار آیا ہے۔ آئیے ہم انجینئر نوید احمد صاحب سے قلب کے بارے میں کچھ معلومات حاصل کریں۔ السلام علیکم نوید بھائی۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قلب کے حوالے سے بتائیے آپ کو پتہ ہے کہ ہمارا جو سلسلہ یہ چل رہا ہے ان مجالس کا، ان میں ہم کچھ حکمت کی باتیں سمجھ رہے ہیں، تو انشاءاللہ آج ہم قلب کے حوالے سے کچھ حکمت کی باتیں سمجھتے ہیں۔ قلب کا ترجمہ جیسے آپ نے درست فرمایا کہ ہم دل کرتے ہیں، طبعی طور پر تو یہی کہا جاتا ہے جی دل بھی جسم کے باقی حصوں کی طرح ایک گوشت کا لوتھڑا ہے اور وہ خون کی پمپنگ کا ایک آلہ ہے، لیکن قرآن مجید یا حدیث مبارکہ اس قلب کا ذکر کسی اور انداز سے کرتے ہیں۔ سورہ حج کی آیت نمبر 46 اللہ فرماتے ہیں افلم یسیروا فی الارض، کیا یہ زمین میں چلتے پھرتے نہیں ہیں؟ فتکون لہم قلوب یعقلون بہا، کہ ان کے دل ہوتے کہ جس سے غور و فکر کرتے، او آذان یسمعون بہا، یہ ان کے کان ہوتے جن سے کہ یہ سنتے، فإنہا لا تعمل الابصار، تو بے شک آنکھیں اندھی نہیں ہوا کرتی، ولیکن تعمل قلوب التی فی الصدور، جو سینوں میں دل ہیں وہ اندھے ہوا کرتے ہیں۔ اسی طریقے پر حدیث مبارکہ میں کیا اہمیت بیان ہوئی قلب کی کہ اللہ کے رسول نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم اِنَّ فِي الْجَسَدِ لَمُضْغَةٌ، بے شک جسم میں ایک گوشت کا لوتھڑا ہے، اگر وہ ٹھیک ہو تو پورا جسم ٹھیک ہوتا ہے، فَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَتْ جَسَدُ كُلُّهُ، اور اگر اس میں فساد برپا ہو جائے تو پورا جسم اس کی وجہ سے خراب ہوتا ہے، وہی قلب، اور وہ دل ہے۔ تو قرآن نے اور حدیث نے تو دل کو ایک خاص اہمیت دی ہے۔ یہ فرق ہے قرآن و حدیث میں قلب کی اصطلاح کا، اور یہ جو ہمارا عام ایک تصور ہے مادہ پرستانہ، ہم دل کو بھی دماغ کی طرح اور گردوں کی طرح دوسرے اعضائے جسمانی کی طرح بس ایک جسم کا حصہ سمجھتے ہیں۔ اس میں بہت اہم بات آپ نے بتائی کہ قرآن و حدیث کی روشنی میں قلب کا اور مقام ہے، بجا وہ لوتھڑا ہی ہے لیکن اس کی پراپرٹیز بے انتہا، بلا شبہ بلا شبہ، صحیح کہ اچھا اس میں ایک اصطلاح استعمال ہوئی ہے بلکہ حدیث ہی میں آیا ہے کہ دلوں پر بھی زنگ لگ جاتا ہے، جی اس کے حوالے سے ذرا بتائیے زنگ لگنے سے کیا مراد ہے؟ دیکھیے یہ حدیث میں بھی ہے اور یہ قرآن پاک میں بھی ہے۔ سورہ مطففین میں تو آتا ہے کہ کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، ہرگز نہیں بلکہ ان کے دلوں پر زنگ آ گیا ہے ان کی کمائی کی وجہ سے، یعنی ان کی برائیوں کی وجہ سے۔ حدیث میں اس کو ایسے واضح کیا گیا کہ جب انسان گناہ کرتا ہے تو دل پر ایک دھبا پڑ جاتا ہے، وہ دل صاف نہیں رہتا، آلودہ ہونا شروع ہو جاتا ہے، اندر سے ضمیر آدمی کو جو ہے وہ پنچ کرتا ہے، کاٹتا ہے کہ تم نے یہ کیا کیا۔ اگر توبہ کر لے دھبا دھل جاتا ہے، توبہ نہ کرے وہ دھبا گہرا ہوتا جاتا ہے، انسان اور برائیاں کرتا ہے، اور ہوتے 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 اس کا دل گویا سیاہ ہو جاتا ہے، اس کو کہتے ہیں دل پر زنگ پڑ جانا۔ اور اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جو ہے وہ الا ان هذه القلوب تصدع كما يصدع الحديد اذا اصابه الماء، جان لو کہ دلوں پر بھی زنگ آ جاتا ہے جیسے کہ لوہے پر زنگ آتا ہے جبکہ اس پر پانی پڑتا ہے۔ صحابہ اکرام کی اپروچ بڑی پریکٹیکل تھی، یہ نہیں پوچھا کہ وہ زنگ کیا ہوتا ہے، کیوں آتا ہے، کدھر سے آتا ہے، اس کی تھکنس کیا ہوتی ہے، یہ نہیں پوچھا۔ انہوں نے پوچھا کہ ما جلاؤہا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول اس زنگ کو اتارنے کا ذریعہ کیا ہوگا؟ تو آپ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ کثرت سے موت کو یاد کرو اور قرآن پاک کی تلاوت کرتے رہو، یہ قرآن پاک دلوں کے زنگ کو اتارے گا۔ بار بار یہ سوچ کہ مجھے اس دنیا سے چلے جانا ہے، میں یہاں مسافر ہوں، اس سے وہ دل کا زنگ اترے گا۔ آپ کی بات سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ ایک خاص کیفیت ہے دلوں پہ زنگ آ جانا، وہ فزیکل نہیں ہے، وہ ایک معنوی کیفیت بلا شبہ۔ اچھا اسی طرح ایک چیز اصطلاح استعمال ہوئی ہے قلب سلیم، صحت مند دل۔ اب یہ بھی کیا، ایک تو صحت مند دل وہ ہے جو بڑا پمپنگ کر رہا ہے، ہارٹ بیٹ ٹھیک ہے، یہ قلب سلیم کون سا ہے؟ نہیں، وہی بات ہے، آپ نے صحیح فرمایا کہ ایک ہے مادہ پرستانہ ہر چیزوں کا ظاہر دیکھنا، اس کے حساب سے لوگ دل کو کچھ اور دیکھ رہے ہوتے، لیکن حقیقت کے اعتبار سے دل پر یا تو یہ زنگ آلود ہوگا، اس پر کوئی پردہ پڑا ہوا ہوگا، اور یا پھر یہ ہر آلودگی سے پاک ہوگا۔ قرآن مجید میں یہ تعریف کی گئی سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی سورہ صافات میں کہ اذ جاء ربہ بقلب سلیم، ایک ایسا دل جو صحیح سالم تھا، جس پر کوئی گناہوں کا زنگ نہیں تھا، جس پر کوئی تعصبات کے پردے نہیں تھے، جس کے اوپر کسی قسم کی آلودگی نہیں تھی۔ یہی بات ابراہیم علیہ السلام سے اللہ نے کہلوائی ہے ان کی مناجات میں سورہ شعراء میں۔ قیامت کے دن کیا ہوگا
یوم لا ینفع مال ولا بنون، اس روز مال اور بیٹے کام نہ آئیں گے۔ کیا چیز کام آئے گی؟ الا من اتی اللہ بقلب سلیم، سوائے اس کے جو اپنے رب کے پاس قلب سلیم لے کر آ گئے، پیور فارم، اس پہ کوئی آلودگی نہیں ہے، کوئی زنگ نہیں ہے، کوئی تعصبات نہیں ہے، کوئی تکبر کے پردے نہیں ہیں، یہ ہے قلب سلیم۔ اچھا، اب اس میں ایک اور جو چیز سامنے آ رہی ہے وہ بڑی اہم ہے کہ بظاہر محسوس ہوتا ہے کہ یہاں بھی کوئی سوچ بچار ہے جی، اور وہ ڈیوائن ہے، وہ آفاقی ہے، اور ایک ذہن میں بھی دماغ ہے جو کہ سوچ بچار کرتا ہے۔ اب یہ دو الگ چیزیں آپ کی گفتگو سے سامنے بات آئی، اور قرآن مجید کی روشنی میں بھی، کہ یہ بھی سوچتا ہے، یہ بھی کچھ اس پر اثرات عوائد ہوتے ہیں، اور یہاں بھی جو دماغ ہے وہ بھی سوچتا ہے۔ اچھا، اب اس کی صورتحال یہ بنتی ہے بعض اوقات یہ کچھ سوچ رہا ہے، وہ کچھ سوچ رہا ہے، جیسے کہ بہت مواقع پر ہمیں بھی یہ پیش آتا ہے کہ دل کچھ اور کہہ رہا ہوتا ہے، دماغ کچھ اور کہہ رہا ہوتا ہے۔ کیسے آئیڈینٹیفائی ہوگا کہ دل کی بات کچھ اور ہے؟ کسی نے صحیح کہا ہے کہ عقل یہ انسان کو بعض اوقات صحیح رہنمائی تو دے دیتی ہے، لیکن یہ پھر انسان کو صحیح کام کے لیے قربانی دینے سے روکتی ہے، اس لیے کہ قربانی دینے میں انسان کا نقصان ہے، اور عقل کا ایک مفہوم یہ ہے کہ انسان کی حفاظت کرنا۔ بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، عقل ہے محو تماشائے لب بام، یہ اسی بالکل، عقل نے تو کہا تھا کہ بھئی بات تو صحیح ہے تمہاری توحید کی، لیکن جان کیوں لے رہے ہو؟ ابھی زندہ رہو اور رفتہ رفتہ کام کرتے رہو، فی الحال ان کی بات مان لو، ایسا ایسا کام کرتے رہیں گے۔ لیکن دل نے کہا کہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ کوئی ایک لمحہ بھی ایسا ہے کہ جس میں میں کوئی باطل کے ساتھ کمپرومائز کر لوں اور شرک کے ساتھ کسی قسم کی ایڈجسٹمنٹ کر لوں، کوئی مشرکین کے ساتھ ڈیل کر لوں۔ تو انہوں نے کہا نہیں، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ تو بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، عقل ہے محو تماشائے لب بام ابھی۔ قلب سلیم حاصل کرنے کے لیے کوئی نسخہ تجویز کیجیے؟ دیکھیے، قلب سلیم حاصل کرنے کے لیے اصل تو ہے اپنا محاسبہ۔ انسان یہ دیکھے کہ اس وقت میرے اندر کی کیفیت کیا ہے، تو اس کو واقعتاً برائیوں کے اوپر اندر سے ایک کسک اور ایک خلش محسوس ہو رہی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اندر ایمان کی کیفیت ہے۔ اور اگر خدا نہ خواستہ وہ غلط کام کرتا ہے اور اللہ کی نافرمانیاں کرتا ہے، نمازوں سے غافل ہے اور دیگر جرائم کر رہا ہے اور کچھ اثر نہیں ہو رہا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دل کیا ہو چکا ہے؟ سخت ہو چکا ہے۔ اور ابھی حدیث مبارکہ ہم نے پڑھی تھی کہ دلوں پر زنگ آ جاتا ہے، جیسے لوہے پر زنگ آتا ہے۔ دلوں کے زنگ کو اتارنے کا طریقہ کیا ہے؟ وہ طریقہ کیا ہے؟ موت کو کثرت سے یاد کرنا۔ تو انسان موت کے تذکرے، آخرت کے تذکرے، اس موضوع پر مشتمل بیانات، اس موضوع پر مشتمل کتابیں پڑھے، لیکن سب سے زیادہ مؤثر ذریعہ جو کہ دلوں کے زنگ کو اتارنے کا اور قلب سلیم حاصل کرنے کا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی کتاب قرآن مجید ہے۔ انسان جتنا زیادہ اس کتاب کو سمجھ کے پڑھے گا، سمجھ کے پڑھے، اصل بات وہی تھی کہ صرف تلاوت ہے یا سمجھ کے پڑھنا، بلکہ اور پڑھے بھی ایسے کہ پھر اللہ کرے کہ پڑھنے میں بھی فرق ہوتا ہے۔ جیسے اقبال نے کہا ہے کہ تیرے ضمیر پہ جب تک نہ ہو نزول کتاب، گرہ کشا ہے نہ رازی نہ صاحب کشاف۔ رازی بہت بڑے مفسر ہیں، تفسیر کبیر لکھی ہے، زمخشری نے بہت بڑی تفسیر لکھی ہے کشاف، لیکن وہ تفسیریں بھی تمہیں فائدہ نہیں دیں گی جب تک کہ تمہارے دل پر قرآن نازل نہ ہو رہا ہو۔ اقبال کو ایک مرتبہ ان کے والد صاحب نے کہا تھا، اقبال قرآن پڑھ رہے تھے تو والد صاحب نے کہا تھا کہ بیٹے قرآن ایسے پڑھو گویا کہ یہ تمہارے دل پہ نازل ہو رہا ہے۔ اسی کو کہتے ہیں ترتیل سے قرآن پڑھنا۔ انسان ٹھہر کر، سمجھ کر، تاثیر لے کر قرآن پڑھے تو دل پر وہ جو قرآن کے اثرات ہوتے ہیں آدمی محسوس کرتا ہے، اور اس کی وجہ سے دل کے زنگ اترتے ہیں، اور جو ہے وہ کیوں بجا در رفت جہاں دیگر شبد، جہاں چو دیگر شد جہاں دیگر شبد۔ جب یہ قرآن اندر اترتا ہے تو انسان بدل جاتا ہے۔ وہ خود کیا بدلتا ہے؟ اس کے لیے پوری کی پوری جہان بدل جاتا ہے۔ پہلے چھوٹی چھوٹی باتوں پر صحابہ کرام لڑا کرتے تھے، لیکن ایمان لائے اور صحابہ کا درجہ ملا، قرآن اندر اترا تو اب قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ یوسرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ، یہ اپنے پر دوسرے کو ترجیح دیتے ہیں خواہ خود کتنے ضرورت مند کیوں نہ ہوں۔ تو یہ کیفیت کیسے پیدا ہوئی ہے؟ یہ نقطہ نظر کی تبدیلی، یہ اقدار کی تبدیلی، یہ ویلیوز کی تبدیلی، یہ کیسے پیدا ہوئی ہے؟ یہ پیدا کی ہے کس نے؟ اس قرآن مجید نے پیدا کی ہے۔ اتر کر ہرا سے سوئے قوم آیا اور ایک نسخہ کیمیا ساتھ لایا۔ یہ نسخہ کیمیا قرآن تھا، اللہ کے رسول کا اعلی انقلاب قرآن تھا۔ آپ نے لوگوں کو اگر جوڑا ہے اسلام سے تو قرآن کے ذریعے سے، ان کا تزکیہ کیا ہے تو قرآن کے ذریعے سے، ان میں قربانی دینے کا جذبہ پیدا کیا ہے تو کس کے ذریعے سے؟ قرآن کے ذریعے سے۔ یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔
یہ سارے کام آپ نے کس کے ذریعے سے کیے ہیں؟ قرآن کے ذریعے سے کیا ہے۔ دل کی دنیا بدلی ہے، پہلے انقلاب دل میں آتا ہے، اس کے بعد انسان بدلتا ہے، تو آپ نے دلوں کو سب سے پہلے مخاطب کیا ہے، اور جب یہ دل بدل گیا تو اللہ کے رسول کا ارشاد کہ جب یہ ٹھیک ہو جائے تو پورا وجود ٹھیک ہو جاتا ہے، تبدیلی آ گئی ہے۔ تو یہ آپ کا بڑا اچھا سوال ہے کہ قلب سلیم کے حوالے سے ہمیں کوشش کرنی چاہیے، اللہ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہم طاہر قلبی من النفاق اور اللہم نور قلبی بالایمان، اللہم حبب الینا الایمان وزینہ فی قلوبنا، اے اللہ ہمیں ایمان ہمارے لیے محبوب کر دے، اسے مزین کر دے، خوشنما کر دے ہمارے دلوں میں۔ محترم ناظرین، انشاءاللہ وقفے کے بعد دوبارہ اس گفتگو کو جاری رکھیں گے۔ زلزلے ہیں، بجلیاں ہیں، قحط ہیں، آلام ہیں، کیسی کیسی دکھ ترانے مادر ایام ہیں۔ انسانیت کی دکھتی پیٹھ کو اسلام کی دیوار ہی سہارا دے سکتی۔ زندگی کے سفر میں اگر آپ الجھنوں کے شکار ہیں تو دیکھیے ہمارا پروگرام الجھنیں صرف پیس ٹی وی پر۔ جانیے وہ تعلیمات جن کی روشنی میں آپ کو ملے گی بے شمار مشکلوں سے نجات۔ الجھنیں ہر جمعرات رات 11:30 بجے اور دوبارہ دوپہر 12:30 بجے انڈیا میں پیس ٹی وی اردو پر۔ جھوٹ کا اندھیرا کتنا ہی گہرا کیوں نہ ہو، سچائی کی ایک کرن سے مٹا دینے کے لیے کافی ہے۔ ہر پہلو، ہر نظریہ، ہر نقطہ سچ کا، ہر دم، ہر پل، ہر لمحہ سچ کو پیش کرنے کی جستجو۔ آئیے میرے ساتھ اور حق کو جانیے۔ عالم انسانیت کے لیے سچائی کی روشنی۔ ڈاکٹر ذاکر نائک پیش کریں گے اظہار حق، ہر پیر سے سنیچر رات 10 بجے اور دوبارہ صبح 8:30 بجے انڈیا میں پیس ٹی وی اردو پر۔ زندگی آزمائشیں لے گی، مشعل راہ ساتھ لے کے چلو۔ دلوں کی ٹینشنوں کا علاج اللہ تعالیٰ کے ذکر میں مضمر ہے۔ مکمل راہبری، کامیاب سرپرستی۔ شریعت نے ہمیں یہ سوچ دی ہے کہ دین کے سلسلے میں ہمیشہ اپنے سے برتر کو دیکھو، مضبوط ارادے، اپنے سے اعلیٰ انسان کو دیکھو، اور دنیا کے سلسلے میں ہمیشہ اپنے سے کمتر کو دیکھو۔ عظیم عمری مدنی۔ آپ اگر اس ایک تعلیم نبوی کو اپنی زندگی میں اپنا لیں گے، تمام ٹینشنوں سے چھٹکارا مومنین کے پاس ہیں اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے مواقع بے پناہ، کیونکہ نگرانی کر رہی ہے ہر جگہ مشعل راہ۔ ہر پیر رات 7:30 بجے اور دوبارہ صبح 10:30 بجے انڈیا میں پیس ٹی وی اردو پر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، خوش آمدید۔ نوید صاحب، یہ بتائیے کہ جو ہدایت اللہ تعالیٰ کی طرف سے آتی ہے وہ صرف قلب سلیم پر ہی آتی ہے یا کوئی اور بھی اس کا ذریعہ ہے؟ بہت ہی آپ کا اچھا سوال ہے یہ، اور ہم حکمت کے حوالے سے گفتگو کر رہے ہیں۔ حکیمانہ سوال ہے یہ کہ ہدایت کیسے ملتی ہے۔ سورہ قاف کی آیت نمبر 37 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، ان فی ذالک لذکریٰ لمن کان لہ قلب او القی السمع وہو شہید۔ یقیناً اس قرآن مجید میں نصیحت ہے اس کے لیے جس کے پاس دل ہو۔ ابھی ہم نے سمجھا قلب سلیم، جس کے دل پر کوئی تعصبات اور یا یہ ہے کہ گناہوں کی وجہ سے پردے یا زنگ یا آلودگی نہ ہو، یا پھر ایک دوسری شکل بھی ہے ہدایت کی، او القی السمع وہو شہید، یا پھر وہ پوری توجہ کے ساتھ کان لگائے، حاضر ہو کر اور بات کو سنتا رہے۔ آصف صاحب، آپ کو بات سمجھ میں آئے گی مثالوں کے ذریعے سے۔ ہماری اس امت میں 2 جلیل القدر ہستیاں ہیں، ایک ہیں ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ،
اور دوسرے ہیں پھر خلیفہ ثانی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ لیکن آپ نے دیکھا کہ دونوں کے ایمان لانے میں ایک ٹائم پیریڈ کا فرق ہے۔ ابو بکر صدیق کے بارے میں اللہ کے رسول کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ جیسے میں نے ان کے سامنے بات رکھی انہوں نے فوراً قبول کر لی۔ ابتدا میں جو لوگ آپ پر ایمان لائے ان میں ابو بکر صدیق ہیں اور صدیقۃ الکبریٰ حضرت ختیجہ ہیں، حضرت علی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور آزاد کردہ غلاموں میں پھر حضرت زید بن حارثہ ہیں۔ اس وقت تو غلام تھے، بعد میں آزاد کیا۔ ان کی کیفیت کیا تھی؟ ان کا قلب سلیم تھا، ان کے قلب پر کوئی تعصبات نہیں تھے، کوئی ان کے قلب کے اوپر غلط چیزوں کے اثرات نہیں تھے۔ قلب کیونکہ بالکل صاف تھا، اور جیسے ہی وحی کا نور آیا، نور فطرت اندر جمگا رہا تھا، دونوں نور ملے، نور علی نور، اور اندر ان کا باطن نور ایمان سے منور ہو گیا۔ دوسری طرف عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 6 سال لگے ہیں ہدایت حاصل کرنے میں۔ کیوں؟ وہ خود کہتے ہیں کہ میرے دل پر ایک پردہ تھا، اور پردہ کس چیز کا تھا؟ تعصب کا پردہ تھا۔ مجھے اس بات پر شدید دکھ تھا کہ جب سے حضرت محمد نے دعوت دینی شروع کی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، ہماری قریش کی وحدت ختم ہو گئی ہے۔ ہر گھر میں لوگ بٹ گئے ہیں، باپ اس طرف ہے تو بیٹا اس طرف ہے، ایک بھائی ادھر دوسرا بھائی اس طرف ہے۔ تو وہ قبیلے کی حمیت اس کا تعصب تھا، جس کی وجہ سے وہ فوری انہوں نے حق کو قبول نہیں کیا۔ لیکن کئی واقعات ہیں کہ وہ قرآن سنتے رہے سنتے رہے سنتے رہے، اور خود ان کے بارے میں ایک واقعے کا ذکر ہے کہ اقبال نے اس کا ذکر کیا ہے اپنے ایک شعر میں کہ ایک مرتبہ انہوں نے کسی بت کو دیکھا کہ اس نے ہو اللہ احد کہہ کے وہ گر گیا، تو اقبال کہتا ہے کس کی ہیبت سے صنم سہمے ہوئے رہتے تھے، منہ کے بل گرتے تھے ہو اللہ احد کہتے تھے۔ اسی طریقے پر ایک مرتبہ حرم میں اللہ کے رسول قرآن پڑھ رہے تھے، سنا، کہنے لگے یہ تو لگتا ہے کہ کسی شاعر کی شاعری ہے، تو اللہ کے رسول نے آیت پڑھ دی وما ہوا بقول شاعر، کہا رہے یہ تو کوئی لگتا ہے کاہن ہے، اور ان تک میرے دل کی بات پہنچ گئی، انہوں نے اس کی نفی کی ہے، تو فوراً آ گیا وما ہوا بقول کاہن۔ تو اندر ہی اندر اب وہ قرآن سننے سے زنگ اترتا گیا، اور بالآخر پھر سعادت ملی کس کو؟ حضرت خباب بن الارت کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہ ان کی ہمشیرہ کے ہاں وہ جب ایک دن گئے، اپنی ہمشیرہ کے بارے میں اطلاع ملی کہ فاطمہ ہمشیرہ عمر فاروق وہ ایمان لے آئی ہیں، اور حضرت سعید بن زید ان کے بہنوئی ایمان لے آئے، تو وہ ان سے لڑنے کے لیے گئے تھے۔ وہاں حضرت خباب سے جب انہوں نے سورۃ طٰہٰ کی آیتیں سنی ہیں، تو اس کے بعد کیا ہوا کہ وہ بھی پھر 6 سال بعد ایمان لے آئے۔ تو ہدایت یا تو ملے گی اس کو جس کا قلب سلیم ہو، اسے فوری ہدایت ملے گی، اس کا باطن فوراً ایمان کے نور سے جگمگا اٹھے گا، اور ورنہ یہ ہے کہ اگر سنتا رہے سنتا رہے سنتا رہے۔ یہ حقیقت اللہ نے سورہ شورى میں بھی بیان کی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے اللہ یجتبی الیہ من یشاء ویہدی الیہ من ینیب، کسی کو تو اللہ تعالیٰ فوراً کھینچ لیتا ہے ہدایت کی طرف، اور کسی کو جو کوشش کر رہا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ رفتہ رفتہ اس کو بھی ہدایت دے دیتا ہے۔ ناظرین، یہ بڑی اہم بات بھائی نے بتائی کہ ہدایت کے لیے بائی ڈیفالٹ یا اوریجنل قلب سلیم وہ تو بہت اعلیٰ بات ہے، لیکن کوئی شخص آہستہ آہستہ اس کی طرف بڑھنا شروع کرے، اللہ تعالیٰ اس کے دل پر سے پردے ہٹا دیتا ہے اور اس کو ہدایت کی توفیق دیتا ہے۔ تو یہ ایک ہمارے لیے ایک عملی ایک صورتحال ہے۔ اچھا، اب اس میں ایک اور اہم بات یہ آ رہی ہے کہ علامہ اقبال نے بھی قلب کا بہت ذکر کیا ہے اپنی شاعری میں۔ جی، قرآن مجید میں تو خیر ہے ہی، لیکن علامہ اقبال نے بھی کیا ہے۔ صرف اقبال نے نہیں بلکہ ہر شاعر نے جس کو بھی ان حقائق کا کچھ شعور ہے تو اس نے قلب کا ذکر اپنے کلام میں کیا ہے۔ جیسے ایک شعر ہے کسی شاعر کا کہ کامل رہبر قاتل رہزن، دل سا دوست نہ دل سا دشمن، اس میں فساد واقع ہو جائے اس سے برا دشمن کوئی نہیں ہے حدیث کی روح سے، اور اگر یہ صالح ہو تو اس سے بہتر کوئی دوست نہیں ہے۔ تو کامل رہبر قاتل رہزن، دل سا دوست نہ دل سا دشمن۔ اقبال نے اکثر و بیشتر اپنے کلام میں عقل اور دل ان کا موازنہ کیا ہے۔ جیسے بھی آپ نے شعر بھی پڑھا کہ عقل روکتی رہی ابراہیم علیہ السلام کو، اور انہیں جواز پیش کرتی رہی کہ اپنی جان بچاؤ، جان بچانا زیادہ اہم ہے، لیکن ابراہیم علیہ السلام نے کہا نہیں، جان سے زیادہ اہمیت اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان اور اس کی محبت کی ہے۔ تو بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، عقل ہے محو تماشائے لب بام ابھی۔ اپنے ایک اور شعر میں کہتے ہیں کہ اچھا ہے دل کے ساتھ رہے پاسبان عقل، یہ پاسبان ہے عقل، یہ انسان کو نقصان سے روکنے کی کوشش کرتی ہے، تو اچھا ہے دل کے ساتھ رہے پاسبان عقل، لیکن کبھی کبھی اسے تنہا بھی چھوڑ دے، کبھی کبھی دل کو تنہا بھی چھوڑ دیا کرو اور دل کے مطابق فیصلے کیا کرو۔ خلیل جبران کا ایک اس حوالے سے بڑا واضح کرنے والا قول ہے کہ عقل سے روشنی حاصل کرو
لیکن عقل روشنی دے دے گی، حرکت نہیں کرنے دے گی، کیونکہ حرکت میں نقصان ہوتا ہے، اور عقل تو پاسبان ہے، وہ تو نقصان سے بچاتی ہے۔ تو لہٰذا جذبے سے حرکت کرو۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہمیں یہ دعا کرنی چاہیے۔ قرآن یہ نہیں کہتا کہ عقل کو استعمال نہ کرو، وہ تو خود بار بار دعوت دیتا ہے، افلا تعقلون، کیا وہ غور و فکر نہیں کرتے؟ لیکن غور و فکر ایک ہوتا ہے عقل کو آزاد چھوڑ کر، وہ انسان کو پھر فلسفہ سکھا دے گی، عقل انسان کو کوئی اور گمراہ کن تصورات تک لے جائے گی۔ لیکن اگر فطری حقائق کی روشنی میں عقل کا استعمال ہو تو پھر وہ عقل اور دل یہ آپس میں میچ کر رہے ہوں گے، اور پھر انسان سے یہ حقائق تک وہ پہنچے گا۔ قلب سلیم حاصل کرنے کے لیے کوئی نسخہ تجویز کیجیے۔ دیکھیے، قلب سلیم حاصل کرنے کے لیے اصل تو ہے اپنا محاسبہ۔ انسان یہ دیکھے کہ اس وقت میرے اندر کی کیفیت کیا ہے، تو اگر تو اس کو واقعتاً برائیوں کے اوپر اندر سے ایک کسک اور ایک خلش محسوس ہو رہی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اندر ایمان کی کیفیت ہے۔ اور اگر خدا نہ خواستہ وہ غلط کام کرتا ہے اور اللہ کی نافرمانیاں کرتا ہے، نمازوں سے غافل ہے اور دیگر جرائم کر رہا ہے اور کچھ اثر نہیں ہو رہا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دل کیا ہو چکا ہے؟ سخت ہو چکا ہے۔ اور ابھی حدیث مبارکہ ہم نے پڑھی تھی کہ دلوں پر زنگ آ جاتا ہے، جیسے لوہے پر زنگ آتا ہے۔ دلوں کے زنگ کو اتارنے کا طریقہ کیا ہے؟ وہ طریقہ کیا ہے؟ موت کو کثرت سے یاد کرنا۔ تو انسان موت کے تذکرے، آخرت کے تذکرے، اس موضوع پر مشتمل بیانات، اس موضوع پر مشتمل کتابیں پڑھے، لیکن سب سے زیادہ مؤثر ذریعہ جو کہ دلوں کے زنگ کو اتارنے کا اور قلب سلیم حاصل کرنے کا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی کتاب قرآن مجید ہے۔ انسان جتنا زیادہ اس کتاب کو سمجھ کے پڑھے گا، سمجھ کے پڑھے، اصل بات وہی تھی کہ اور تلاوت ہے یا سمجھ کے پڑھنا، بلکہ اور پڑھے بھی ایسے کہ پھر اللہ کرے کہ پڑھنے میں بھی فرق ہوتا ہے۔ جیسے اقبال نے کہا ہے کہ تیرے ضمیر پہ جب تک نہ ہو نزول کتاب، گرہ کشا ہے نہ رازی نہ صاحب کشاف۔ رازی بہت بڑے مفسر ہیں، تفسیر کبیر لکھی ہے، زمخشری نے بہت بڑی تفسیر لکھی ہے کشاف، لیکن وہ تفسیریں بھی تمہیں فائدہ نہیں دیں گی جب تک کہ تمہارے دل پر قرآن نازل نہ ہو رہا ہو۔ اقبال کو ایک مرتبہ ان کے والد صاحب نے کہا تھا، اقبال قرآن پڑھ رہے تھے تو والد صاحب نے کہا تھا کہ بیٹے قرآن ایسے پڑھو گویا کہ یہ تمہارے دل پہ نازل ہو رہا ہے۔ اسی کو کہتے ہیں ترتیل سے قرآن پڑھنا۔ انسان ٹھہر کر، سمجھ کر، تاثیر لے کر قرآن پڑھے تو دل پر وہ جو قرآن کے اثرات ہوتے ہیں آدمی محسوس کرتا ہے، اور اس کی وجہ سے دل کے زنگ اترتے ہیں، اور جو ہے وہ چو بجا در رفت جہاں دیگر شبد، جہاں چو دیگر شد جہاں دیگر شبد۔ جب یہ قرآن اندر اترتا ہے تو انسان بدل جاتا ہے۔ وہ خود کیا بدلتا ہے؟ اس کے لیے پوری کی پوری جہان بدل جاتا ہے۔ پہلے چھوٹی چھوٹی باتوں پر صحابہ کرام لڑا کرتے تھے، لیکن ایمان لائے اور صحابہ کا درجہ ملا، قرآن اندر اترا تو اب قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ یُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، یہ اپنے پر دوسرے کو ترجیح دیتے ہیں خواہ خود کتنے ضرورت مند کیوں نہ ہوں۔ تو یہ کیفیت کیسے پیدا ہوئی ہے؟ یہ نقطہ نظر کی تبدیلی، یہ اقدار کی تبدیلی، یہ ویلیوز کی تبدیلی، یہ کیسے پیدا ہوئی ہے؟ یہ پیدا کی ہے کس نے؟ اس قرآن مجید نے پیدا کی ہے۔ اتر کر ہرا سے سوئے قوم آیا اور ایک نسخہ کیمیا ساتھ لایا۔ یہ نسخہ کیمیا قرآن تھا، اللہ کے رسول کا اعلی انقلاب قرآن تھا۔ آپ نے لوگوں کو اگر جوڑا ہے اسلام سے تو قرآن کے ذریعے سے، ان کا تزکیہ کیا ہے تو قرآن کے ذریعے سے، ان میں قربانی دینے کا جذبہ پیدا کیا ہے تو کس کے ذریعے سے؟ قرآن کے ذریعے سے۔ یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ یہ سارے کام آپ نے کس کے ذریعے سے کیے ہیں؟ قرآن کے ذریعے سے کیا ہے۔ دل کی دنیا بدلی ہے۔ پہلے انقلاب دل میں آتا ہے، اس کے بعد انسان بدلتا ہے، تو آپ نے دلوں کو سب سے پہلے مخاطب کیا ہے، اور جب یہ دل بدل گیا تو اللہ کے رسول کا ارشاد کہ جب یہ ٹھیک ہو جائے تو پورا وجود ٹھیک ہو جاتا ہے، تبدیلی آ گئی ہے۔ تو یہ آپ کا بڑا اچھا سوال ہے کہ قلب سلیم کے حوالے سے ہمیں کوشش کرنی چاہیے، اللہ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہم طاہر قلبی من النفاق اور اللہم نور قلبی بالایمان، اللہم حبب الینا الایمان وزینہ فی قلوبنا۔ اے اللہ ہمیں ایمان ہمارے لیے محبوب کر دے، اسے مزین کر دے، خوشنما کر دے ہمارے دلوں میں۔ یہ بہت آسان ہو گیا ہمارے لیے معاملہ کہ قلب سلیم کا حصول، دلوں کا زنگ دور کرنے کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نسخہ بھی تجویز کر دیا، کثرت ذکر الموت و تلاوت القرآن، موت کو کثرت سے یاد کرنا اور قرآن مجید کی تلاوت۔ اور تلاوت سے مراد یہ ہے کہ نہ صرف اس کو ویسے پڑھا جائے بلکہ اس کا ترجمہ بھی ہمیں آتا ہو، اس کا مفہوم بھی ہمیں آتا ہو،
تو پھر وہی بات آتی ہے کہ تیرے ضمیر پہ جب تک نہ ہو نزول کتاب، جب تک ہمیں ترجمہ اور اس کی تفہیم معلوم نہیں ہوگی تو وہ کیسے ہمارے دل پر نازل ہوگا۔ ضرورت اس بات کی ہے ناظرین کہ ہم قرآن مجید کو پڑھیں، کو سمجھیں اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ حکمتوں پر مبنی یہ پروگرام ہمارا انشاءاللہ آگے بھی جاری رہے گا۔ اس وقت ہمارا وقت ختم ہوتا ہے، پھر انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔